کہ اللہ تعالی جل شانہ میرے نبی کا ادب سکھانا، کیونکہ اسلام صرف ادب کا نام ہے۔ چند باتیں ہیں، توجہ سے سننی ہے آپ نے۔ اسلام صرف ادب کا نام ہے۔ ادب ہر چیز کی پہلی پوڑی ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت جادوگر حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں آئے نا جادو کرنے کے لیے، فرعون نے ان کو بلایا کہ ملک کے جتنے بھی مشہور جادوگر ہیں سارے کے سارے آ جاؤ اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو۔ تو ملک کے جو نامور اور مشہور جادوگر تھے نا جی، وہ آئے اور انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھانے کے لیے تیاری کر لی۔ اب وہ فرعون کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ فرعون نے ان کو بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کرنے کے لیے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ جادو سے کام نہیں چل رہا، یہ اللہ کی دین سے کام چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی طاقت ظاہری نہیں ہوتی، وہ ظاہری طاقت کے بل بوتے پر کچھ نہیں کرتے، ان کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے جو ہر طاقت پر غالب ہوتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ان دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ مقابلے میں آئے تھے، مقابلے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے، تاکہ ہم لوگ جب جادو کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے جادو سے مغلوب ہو جائیں گے اور لوگوں میں فرعون کا چرچا بڑھ جائے گا۔ اتنی بڑی دشمنی کرنے کے لیے جب مقابلے میں آئے، کون سی بات تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا غلام بنا دیا؟ اب دیکھیے، اتنی بڑی دشمنی کرنے والا شخص میدان لگ گیا، فرعون نے اپنے ملک کی قوم کو اکٹھا کر لیا اور قوم کے درمیان خود بھی کھڑا ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تنے تنہا، مرد خدا، شیر خدا، ایک ہی ہستی جس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، باقی سب تماشائی ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ یہ ایک شخص اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے۔ ساری مخلوق ایک طرف ہے، فرعون ملک کا بادشاہ فرعون ایک طرف ہے، اس کے ساتھ ملک کے نامور جادوگر ہیں، یہ سب قوم ایک طرف ہے، ایک شخص اکیلا کیا کرے گا؟ توجہ، اس وقت حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا فرمائی، اللہ نے اس کا قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ فرعون نے جب یہ سارا ماجرا سب کچھ ہی اپنے سامنے اکٹھا کر لیا تو حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اب تو ہی ہے میری حاجت پوری کرنے والا، اس دھرتی میں کوئی میرا نہیں ہے۔ تو جواب آیا، موسیٰ کلیم ذرا صبر فرمائیے، ہم ایسا فیصلہ کریں گے کہ جو دشمن تمہیں گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تمہیں ہرانے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ہم انہی کے ذریعے تمہارے دین کو غالب کر دیں گے۔ تو وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان دشمنوں کو بھی غلام موسیٰ بننا پڑا؟ تو بس غور فرمائیے گا، قرآن نے اس رموز کو بیان فرمایا ہے۔ اور کھولو آواز میں ذرا، کیا بیان فرمایا کہ جب فرعون نے اشارہ کر دیا چلو بھئی اپنا جادو شروع کرو، تو میدان میں حضرت موسیٰ کلیم ادھر آ کھڑے ہو گئے، ادھر جادوگر کھڑے ہو گئے۔ اب فرعون کا اشارہ تھا اپنے جادوگروں کی طرف کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو، لیکن اب کون سی بات اللہ کو پسند آئی کہ قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب جادوگروں کو میدان میں اتارا گیا تو جادوگروں نے پہلا جملہ بولا، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک جملہ بولا، کیا کہا کہ یار ہم اپنے مد مقابل سے پوچھ لیتے ہیں، ہم اپنے مد مقابل سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی آرزو ہو تو پہلے آپ شروع فرمائیے۔
یعنی ادب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا اور اکڑ خاں سمجھ کر تکبر کر کے خود میدان میں اتر کر خود اپنا کرتب دکھائے، نہیں، انہوں نے دل میں خیال جب مشورہ کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ اب یہ جملہ ادب والا تھا، تعظیم والا جملہ تھا، اس میں ایک پہلو تعظیم کا نکلتا ہے کہ اپنے مقابل کو حقیر نہیں سمجھا، اپنے مد مقابل کو ماڑا اور بالکل ہاوڑا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے مد مقابل کو عزت بخشی، عزت دی کہ حضور آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، ان جادوگروں کا یہ جملہ بڑا پسند آیا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم بولے، فرماتے ہیں تم پہل کرو، تم اپنا کرتب دکھاؤ، پھر ہماری باری آئے گی۔ تو جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، میدان کے اندر سانپ ہی سانپ ہو گئے، سانپ ہی سانپ، جدھر دیکھو سانپ رینگتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سانپ ہی سانپ کر دیے جادوگروں نے اپنے کرتب کے ساتھ۔ ادھر حضرت موسیٰ کلیم ہائے 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 علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم فرمایا اے کلیم، وہی اپنا موسوی جو عصا ہے نا، جو اپنے ہاتھ میں لے کر بکریوں کو چراتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہیں درختوں سے، اس عصا شریف کو ذرا ہاتھ میں پکڑیے اور بسم اللہ شریف کا پھونکا مار کر ذرا میدان میں اتاریے۔ میدان میں اتارنا آپ کا کام ہے، میدان میں فتح کا دینا اللہ کا کام ہے۔ اب ہر طرف میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، تو موسوی عصا جو تھا، موسوی ڈنڈا جو تھا، حضرت موسیٰ کلیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عصا مبارک پر پھونک دیا۔ پھونکا مارنے کے بعد اس کا مطلب پھونکا آج دیاں نہیں نکلیاں، اے جڑیاں پھونکا نے نا جی دم شریف آج دے نہیں نے، یہ حکم خدا بندی نے تے اللہ دے نبی دیاں سنتا نے ہیں جی۔ تو توجہ فرمانا، حضرت موسیٰ کلیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا عصا مبارک میدان میں پھینک دیا۔ جب میدان میں پھینکا تو وہ عصا نہیں رہا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو میدان والے حیران ہو گئے۔ اب کیا کیا اس بڑے سانپ نے؟ جو باقی سانپ تھے نا چھوٹے چھوٹے، سب ان کو کھانا شروع کر دیا، سب کو نگلنا شروع کر دیا، میدان کو صاف کر دیا، تمام سانپ ختم کر دیے۔ تو وہ جو جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جملے کی وجہ سے عزت دی، آپ کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات اتاری، تو ان کے دلوں نے فیصلہ کیا اور بولنے لگے کہ اے قوم، اے فرعون کی قوم، ہم نے کسی بھی میدان میں اتنا بڑا جادو نہیں کیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کیا ہے۔ اس جادو کا توڑ کوئی جادو بھی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا ہے تو یہ جادو کا مقابلہ جادو کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کا مقابلہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی وقت ایمان لے کر آتے ہیں، تو میدان بھرے میدان میں ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہن پھر کلمہ بھی کیویں دا لبیا؟ ادب دی دولت نال اللہ پتہ کیویں دا کلمہ دیتا؟ کلمہ پڑھیا اسی ہی میدان وچ، اوتھے ہی میدان دشمنی کیتی تے اسی ہی میدان وچ کلمہ پڑھیا، تے نال فرعون کھلوتا سی، کہنے لگا میں تانوں ختم کر دیاں گا، میں تانوں اگے جلا دیاں گا، پھانسی دے پھندے تے لٹکا دیاں گا، تانوں پتہ نہیں تسی مینوں ایتھے کی کر دیتا میرے نال؟ ایک مینوں ہرا دیتا ہے، شکست دے دیتی، دوجا کلمہ پڑھ کے نال ہو گیا جے۔ تو جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ اے فرعون، اب تیرا جو جی چاہتا ہے کر لے، اب جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، اب جس ہستی کو ہم نے مان لیا ہے، جسم کے ٹکڑے تو کرا سکتے ہیں لیکن اس ہستی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی وقت فرعون نے ان جادوگروں کو
پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، لیکن تمام کے تمام شہادت کا رتبہ تو لے گئے، لیکن بتا گئے کہ چاہے مرد خدا میدان میں ایک بھی کیوں نہ کھڑا ہو، اس کا مقابلہ جہان میں سے کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسی شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی جو کسی مرد خدا کا جانی یا انجانی میں ادب کر لے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی مرد خدا کا ادب کر لے، اللہ اس ادب کی برکت سے اس شخص کو مرتے وقت بھی ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔